بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قصہ تقریباً 1 صدی پرانا ہے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، مریم ایک صدیوں پرانے مکان میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ مکان ہندوستان کے شہر بھاؤنگر میں تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، بہت کم لوگ وہاں آباد تھے۔ مریم کے ماں باپ اس کے بچپن میں انتقال کر چکے تھے۔ وہ اور اس کی دادی اس گھر میں تنہا رہتے تھے۔ وہ زمانہ بہت سادہ تھا۔ لوگ ٹانگوں اور بیل گاڑی پر سفر کیا کرتے تھے۔ بہت کم لوگ اس زمانے میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اکثر بچے تو گلی محلے میں کھیل کود کر بنا تعلیم کے ہی جوان ہو جاتے، لیکن مریم اس زمانے میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس وقت مریم فرسٹ ایئر میں تھی۔ دادی گھر کا سودا لینے جاتی تو مریم اکثر گھر پر اکیلی ہوتی۔ وہ اپنا زیادہ وقت پڑھائی میں گزارتی تھی۔ ایک دن دادی کسی کام سے باہر گئی۔ کچھ دیر بعد ایک فقیر نے دروازے پر بھیک کی صدا لگائی۔ مریم اس فقیر کو دروازے پر کہنے آئی کہ بابا معاف کرو۔ اس فقیر نے مریم کو گھورا اور پھر چلا گیا۔ اس دن کے بعد مریم جب بھی پڑھائی کرتی تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اسے کوئی نظر نہ آتا۔ وہ صحن میں یا چھت پر کہیں بھی پڑھائی کرتی تو اسے یہ لگتا کہ کوئی ہے۔ اکثر ارد گرد کی چیزیں ہلنا شروع ہو جاتی۔ وہ گھبرا جاتی۔ رات کو تاروں کا نظارہ کرتی تو اپنے پاس کسی کو بیٹھا ہوا وہ محسوس کرتی۔ انہی دنوں مریم کا رشتہ طے ہو گیا۔ دادی نے کہا باقی پڑھائی تم اپنے سسرال میں کر لینا۔ اور پھر وہ دن آن پہنچا جب مریم کی بارات کو آنا تھا، لیکن وہ بارات گھر تک نہ پہنچی اور اس بارات کو ایک حادثہ پیش آ گیا اور مریم کی شادی نہ ہو پائی۔ مریم نے اپنا دل و دماغ پھر سے پڑھائی پر لگا دیا۔ ایک دن مریم بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی اس کیفیت سے حیران تھی، لیکن قرآن پاک پڑھنا اس نے بند نہ کیا۔ اتنے میں ایک خوفناک صورت اسے دکھائی دی۔ اس نے مریم سے کہا میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں، یہ میرا بھی مسکن ہے، تمہیں زندگی میں کبھی کوئی دشواری نہ ہوگی، لیکن اس مسکن کو چھوڑ کر جانے کا تم کبھی نہ سوچنا۔ یہ کہہ کر وہ جن غائب ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد مریم کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر مریم اس گھر میں تنہا رہتی تھی۔ مریم کی زندگی کا وقت گزرتا گیا اور مریم بوڑھی ہو گئی۔ اب تو نہ اسے اس گھر سے ڈر لگتا اور نہ ہی اس جن سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔